الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، ہمارے ملک کے حالات جس بدترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، آج سے صدیوں پہلے بھی اس طرح کے حالات ہمارے ملک کے مسلمانوں پر نہیں تھے. آج ہم مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں، عزت آبرو محفوظ نہیں، ہمارے شعائر اسلام تک محفوظ نہیں ہیں، مسجدیں مدارس ہمارے محفوظ نہیں، اور جو بدبخت چاہتا ہے جب چاہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے سلسلے میں کچھ بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اور آپ خون کے آنسو بہا کر صرف صبر کر بیٹھتے ہیں. تو ہمارے ماحول معاشرے کی یہ جو بدحالی ہے، یہ بدترین سطح پر پہنچی ہوئی. بہانے پر، اور بہانہ ایک ہوتا ہے واقعی کوئی بہانہ ہو، یہاں تو جھوٹا بہانہ بنا کر مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے. گھر بنانے میں جہاں انسان پوری زندگی کھپا دیتا ہے، تب جا کر کسی کا گھر بنتا ہے. ہمارے ملک کے اندر جھوٹے بہانے بنا کر مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، اجاڑ دیا جاتا ہے، بستیوں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے. کچھ بھی کسی بھی بہانے سے مساجد کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، مساجد مدارس کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. تو دوستو بزرگوں،
عجیب مخمصے کی حالت میں ہم اور آپ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے بعینی، وہی نقشہ ہمارے اور آپ پر صادق آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اللہ فرماتے ہیں زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی، زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، اور ان کے جان بھی ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی۔ آج پورے عالم میں، ہمارے ہی ملک میں نہیں، پورے عالم کے اندر مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی۔ مسلمان کی جان ایسا سستی اس کی جان ہو چکی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں سے بھی کوئی بھی اٹھتا ہے اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ بھی میر جعفر اور میر صادق کا کردار نبھاتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وقتی حکومت کے اپنے باقی رکھنے کے لیے۔ ایسا لگتا ہے کہ تاریخ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ملت سے غداروں کا حال کیا ہوا ہے۔ قیامت تک دنیا ان پر لعنت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک دنیا ان کے قبروں پر تھوکتی رہی ہے۔ آج کے بھی ملت کے غداروں کا حال یہی ہوگا۔ بہرحال دوستو بزرگوں، ہمیں ان سے نہیں، ہمیں اپنے اور آپ سے مطلب ہے۔ حالات اور ماحول ہمارے مخالف ہو جائیں تو ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے، اسلام نے کیا کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہمیں تو دوستو بزرگوں ہر حال میں، خوشحالی میں ہو تو اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور خدا نہ خواستہ بدحالی ہے، پریشان حالی ہے، ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا نفع اور فائدہ ہے۔ حالات ہمارے مخالف ہو جائیں، دنیا ہماری دشمن ہو جائے، اسلام اور مسلمانوں کی خون کی پیاسی ہو جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حال میں؟ ہمیں کیا واویلا کرنا چاہیے؟ شور شرابے ہنگامے کرنا چاہیے؟ ان بھیڑیوں کے سامنے ان کے سامنے جا کر کیا جان کی امان مانگنا چاہیے بھیڑیوں سے؟ ارے بھائی، جان کی امان کس سے مانگی جائے دوستو بزرگوں؟ جن کے اندر کچھ انسانیت ہو، جن کے اندر انسانیت ہو، جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز ہو، اس سے جان کی امان مانگی جاتی ہے۔ اور جو جلاد ہو، بے رحم ہو، جو بھیڑیا ہو، جس کا کام ہی کیا ہے؟ نقصان پہنچانا، جس کا کام ہی نقصان پہنچانا، اس کے سامنے جا کر ہم فریاد کریں کہ او ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحم کر دیجئے، تو یہ نادانی ہے، نادانی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر غالباً حضرت ہود علیہ السلام یا کسی نبی
کا فرمان اپنی قوم کو انہوں نے کہا ہے، اپنی قوم سے انہوں نے ایک بات کہی، اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی نشان منزل ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بھی کیا ہے، عملی طور پر ایسے حالات میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو بھی۔ اپنی قوم سے کیا فرماتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم، اے میری قوم کیا کرو؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے خوب معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات کا بگاڑ، حالات کا فساد دنیا کے اندر، یہ تغیر و تبدل جو ہو رہا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہماری اور آپ کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے دوستو بزرگوں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی کا کہنا نہیں ہے دوستو بزرگوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی، یہ تری میں جو کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو فساد ہوتا ہے، جو دنیا کے لوگوں کو خصوصاً مسلمانوں پر جو تباہیاں اور بربادیاں کا نزول ہوتا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو برباد کی جاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم مسلمان اپنا جائزہ محاسبہ لیں دوستو بزرگوں، ہمارے اعمال کیسے رہے دوستو بزرگوں؟ مسلمانوں والے اعمال ہیں ہمارے؟ ہم مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں؟ ہم مسلمان نظر آتے ہیں؟ مسلمانوں والے اعمال ہم اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ آج مسلمان نظر نہیں آ رہا، آج مسلمان، اس کے اعمال اسلامی نہیں ہیں، اس کی شادی بیاہ مسلمان، بتائیے یہ دیوالی، یہ کیا دیوالی کا سیزن چل رہا ہے؟ مسلمان گھرانے کے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ ارے بھائی تم کیوں پھوڑ رہے ہو؟ چلو ان کا تو ایک غلط عقیدہ ہے، پتہ نہیں کیا ان کے کوئی آئے تھے، اس کی خوشی میں انہوں نے کیا ہے پٹاخے پھوڑے، ان کو تو ثواب ملے گا ان کے عقیدے کے اعتبار، اسلامی عقیدہ نہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں کو کیوں نہیں روکا؟ ہم نے اپنی اولادوں کو کیوں پیسے دیے یہ لو پٹاخے؟ ہمارے گھر میں ایک بچہ بیٹھا تھا چھوٹا، 2 بچے آتے ہیں عربی پڑھنے ہماری اہلیہ سے، ان کے گھر سے فون آ رہا ہے کہ جلدی گھر پر آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے پٹاخے خریدے ہیں۔ پٹاخے، مسلمان اپنی اولادوں کو یہ دیوالی کے سیزن میں پٹاخے خرید کر خود لا رہا ہے یا ان کو پیسے دے رہا ہے کہ لو پٹاخے خریدو۔ یہ مسلمانوں والا عمل ہے دوستوں بزرگوں، یہ کافرانہ عمل ہے، مشرکانہ عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جس قوم و ملت کی، مذہب و ملت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے ہو جاتے ہیں، ان کا شمار پھر مسلمانوں میں نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کہیں ہمارے آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں کی مخالفت کرو،
ان جیسی زندگی نہیں گزارو، ان جیسی شکل صورت نہیں بناؤ۔ ہمارے نبی تو ہم کو سمجھاتے سمجھاتے رخصت ہو گئے دنیا سے، اور واعظ و نصیحت کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے ہم تک اور آپ تک پہنچا، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے کان پہ جوں نہیں رہ رہا۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت کی ضرورت نعوذ باللہ نہیں ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو دیوالی آئے گی تو ہم دیوالی بنانے والے بن جائیں گے، دیوالی آئے گی تو ہم دیوالی منانے والے بن جائیں گے، اور ابھی کرسمس آئے گا کچھ دن کے بعد تو ہم کرسمسی بن جائیں گے۔ یہی حکم دیا ہے ہم کو اور آپ کو۔ ہمیں تو اللہ فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، لیکن مسلمان کہتا نہیں نہیں نہیں، ہم کو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، ہمیں شور شرابہ ہنگامہ ہلڑ چاہیے، ہلڑ، ہمیں سکون والی زندگی نہیں چاہیے۔ ہنگامہ چاہیے تو لو، فسادات والے ہنگامے لو، ہنگامے چاہیے تو لو، اپنے گھروں کو اجڑواؤ، برباد کراؤ، ہنگامے لو، ہنگامے۔ اسلام ہنگاموں کا نام نہیں ہے، اسلام ہنگاموں کا نام نہیں ہے، اسلام سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ہمیں سکون والی زندگی پسند نہیں تھی، اللہ نے بے سکونی میں ہمیں ڈال دیا، بے سکونی میں ڈال دیا۔ کوئی بدبخت کچھ الٹا سیدھا بک دے رہا ہے تو مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان شور شرابے کر کے اس کے بعد جا رہا ہے FIR درج کرا رہا ہے۔ کبھی اپنے اوپر بھی FIR درج کروایا؟ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کھلم کھلا اپنی زندگی میں توڑے، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں۔ ہمارا نبی کہہ رہا ہے نماز پڑھو میرے امتیوں، ہم کہتے نہیں نماز نہیں پڑھنا، ہمیں جاؤ FIR کراؤ اپنے اوپر کہ ہم نے اپنے نبی کی گستاخی کی ہے، ان کا حکم صریح حکم توڑا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر قوموں کی مشابہت مت اختیار کرو۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ دیوالی کے موقع پر اپنی اولادوں کو پٹاخے دیے پھوڑنے کے لیے، یہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم توڑ کر اپنے نبی کی گستاخی نہیں کی ہے۔ جاؤ FIR کراؤ اپنے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر۔ نہیں، ہم کیسی بھی زندگی گزاریں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ غیر کوئی کہہ دے گا تو ہمارا ایمان جوش مارے گا۔ ارے پہلے اپنے عمل کے سلسلے میں ایمان کو جوش مرواؤ۔ ہم اپنا عمل درست کر لیں تو یہ دنیا کے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف بولے۔ ہم نے خود ہی اسلام کو لوگوں کے درمیان ہلکا کر کے پیش کیا۔ ہم نے اسلامی احکامات پر عمل نہیں کیے، ہم نے صریح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اپنے جوتے تلے روت دیا، تو دنیا نے دیکھ لیا یہ مکار مسلمان قوم ہے، برا نہ مانیے گا، یہ مکار اور عیار مسلمان قوم ہے، ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف نفع کے موقع پر ہے، جہاں ان کا نفع ہوگا وہاں اپنے نبی کی محبت دکھائیں گے، جہاں ان کو دنیا کا نقصان نظر آئے گا وہ نبی کی محبت کو نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ،
گنتی ختم ہو جائے اتنی بار نعوذ باللہ یہ اپنے جوتوں تلے رود دیں گے. نہیں رود رہے ہم، اور نہیں رود رہے. ہماری غیرت کیوں نہیں بیدار ہو رہی ہے؟ ہمارے محلوں میں ہمارے بڑے تک پٹاخے پھوڑ رہے ہیں دیوالی کے اندر. بچے نہیں، نہ سمجھ بچے نہیں، نہ سمجھ پھوڑ رہے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار. ماں باپ نہ سمجھ ہے؟ ارے ماں باپ بن گئے ابھی تک نہ سمجھو. 2-3 سالہ بچے ہو کیا جو تمہاری اولاد پیدا ہو گئی ہے؟ 20 سال 25 سال 30 سال کے تو ہو گئے، ابھی نہ سمجھو. تمہیں پتہ نہیں اسلام کیا احکام؟ اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا ہے. کافر مشرک یہودی جیسے نہ بنو، ان کی طور طریقے نہ اپناؤ، ان کی سیرت کو نہ اپناؤ. کہاں محبت مر گئی ہماری اور آپ کی؟ چلو FIR درج کراؤ کہ ہم نے اپنے نبی کے حکموں کو توڑ کر ہم نے گستاخی کی ہے، ہمیں جیل میں ڈالا جائے. نہیں، اب ہماری محبت نہیں جاگے گی. ارے کب جاگے گی؟ اگر اپنے سلسلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم نے بیدار نہیں کیا. اپنی ذات میں غیر ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے زندگی اپنے نبی کے مطابق گزاری کی نہیں گزاری. ہم سے ہمارے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں اپنی فکر نہیں، اپنے متعلقین کی فکر نہیں، یہ جو جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان کی فکر ہے. اپنی فکر کرو، اپنی پونجی بچاؤ پہلے، اپنی پونجی. جو انسان اپنی پونجی کے بجائے دوسرے کی پونجی کی فکر کر رہا ہے، دوسرے کا جوتا بچانے کے چکر میں اپنا سب گنوا رہا ہے، وہ بیوقوف احمق ہے، نادان ہے. تو کیا کہہ رہا تھا دوستو بزرگوں؟ دنیا کے حالات میں جو تغیر و تبدیلی آتی ہے یہ ہمارے اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ کیوں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم انہیں مزہ چکھانا چاہ رہے ہیں. یہ جو اعمال، یہ جو دنیا کے اندر عجیب حالات آ رہے ہیں، ہمارے جان مال محفوظ نہیں، ہمارے مدارس مکاتب مساجد محفوظ نہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، ہمارے مکان محفوظ نہیں، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ فرمایا تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے. اور کیوں ہے؟ تمہیں ہم تھوڑا مزہ چکھا رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ لعلہم یرجعون. کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ تاکہ وہ واپس ہو جائیں ہماری طرف، تاکہ اللہ سے پھر جڑنے والے بن جائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، سچے مسلمان بن جائیں، اچھے مسلمان بننے کی فکر کریں. افسوس صد افسوس دوستو بزرگوں، افسوس صد افسوس. پتہ نہیں ہم لوگوں کا کیا ہوا، ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہمارے دلوں پر جو ہے مہر لگا دی گئی ہے؟ اتنے سب حالات ہونے کے باوجود ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں ہو رہے، ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. حالات ہمیں سبق نہیں سکھا رہے، حالات سے ہم سبق سیکھنے کی فکر نہیں کر رہے. اللہ فرما رہے ہیں حالات اس لیے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، واپس لوٹاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس دوڑو. اللہ فرمائیں اینا تذہبون، ارے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ ارے تمہارا قبلہ اور کعبہ کدھر ہے؟ تم نے کس کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا؟ کس کو بنا لیا دوستو بزرگوں؟ تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ وہ نبی نے اپنی قوم سے فرمایا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ہے میری قوم، اپنے رب سے خوب گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو. معافی مانگ کر توبہ کر کے مطمئن نہیں ہو جانا. فرمایا ثم توبوا الیہ،
پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی سے ہمیشہ لو لگاؤ. اے نہیں کہ ایک دن معافی مانگ لیا اس کے بعد سمجھو کہ ہاں سب کرا کرایا ہمارا برابر ہو گیا، اب ہمیں ہمارے رب کی ضرورت ہے. نہیں 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 نہیں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں. تو جب تم اپنے رب سے معافی مانگ لو گے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، برکتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول. آج ہمیں برکت چاہیے، لیکن کیسے چاہیے؟ چوری کر کے چاہیے، چماری کر کے چاہیے، ڈاکہ ڈال کر چاہیے. حلال طریقے سے نہیں چاہیے مسلمان کو، حلال طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے چاہیے. نہیں، جب انسان اللہ سے سچی پکی توبہ کرے گا تو جائز طریقے، اچھی طریقے، حلال برکتوں کا نزول ہوگا. اور کیا ہوگا؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اور دنیا کے اندر جو تم ہلکے ہو گئے ہو، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا نے تمہیں کیا ہے؟ فٹ بال بنا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو پھر تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا. کسی مائی کے لال کو یہ اتنی ہمت نہیں ہوگی تمہیں آنکھ دکھا کر دیکھے، تمہاری طرف ترچھی نگاہ دیکھ لے. وہ نگاہیں نوچ لی جائیں گی، وہ زبانیں کھینچ لی جائیں گی، وہ ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، وہ قدم مروڑ دیے جائیں گے. لیکن شرط کیا ہے دوستو بزرگوں؟ شرط یہ ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے میں بھول رہا ہوں، ہم نے اور آپ نے ایک عہد کیا تھا، اللہ سے جڑنے کا عہد کیا تھا، کوئی اور دوسرا نہیں، چندہ دینے کا نہیں دوستو بزرگوں، کہ ہم نمازی بنیں گے، ہم 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھنے کی فکر کریں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کیا تھا. اب پتہ نہیں ہے سب نے کیا تھا، اب اس عہد کو نبھایا کس نے، یہ دیکھنے کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. دیکھو، جو وعدے کرو، جو عہد کرو، اسے پورا کرو. اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد وعدہ. ایک ہے مارکیٹ میں کیا تو کہتے ہیں مارکیٹ کی بات دوسری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے اور آپ نے عہد کیا تھا دوستو بزرگوں. کیا عہد کیا تھا؟ ہم بھی نماز پڑھیں گے، ہم اپنی آل اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کریں گے. غفلت ہوئی تو ٹھیک ہے، غفلت سستی کاہلی انسان سے ہوتی ہے. ہم اپنے عہد کو بھول گئے تھے، انسانی بھولنے والا، انسان کو ہی کہتے ہیں بھولنے والا. اب یاد کر لیجئے، اب یاد کر لیجئے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے اچھے ہوں، حالات چائے خانوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، مارکیٹوں میں بیٹھ کر تبصرے کرنے سے نہیں اچھے ہوں گے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا، مسلمان بن کر دکھانا پڑے گا، اپنے کردار و اخلاق کو مسلمان بنانا پڑے گا. اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کو، اللہ رب العزت کے حکموں کو جو ہم توڑ رہے ہیں، ان سبوں کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سچا پکا اچھا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.